نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے علم تجوید کے پڑھنے کا آغاز کیا، تجوید کے بنیادی قواعد سیکھنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے تجوید کے بنیادی قواعد سے متعلق پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تطبیق کے لیے سورۃ البقرہ سلیکٹ کی، سورۃ البقرہ میں سے ہم نے مثالیں دیکھیں، اسے پڑھا، اور اس میں سے ہم نے ان تمام قواعد کو اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت خاص فضیلت کی حامل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، خصوصاً دو روشن صورتوں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ قیامت کے دن اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی یعنی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے وہ بلند حصہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی جو حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور وہ لوگ جو قرآن مجید پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، یا 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی ہوگی، یا 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی جن لوگوں نے ان صورتوں کو پڑھا، سمجھا، ان پر عمل کیا، وہ ان کے لیے سفارش بن کر آئیں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں ہی آیت الکرسی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے وہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔
اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیات اتاری جن پر سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ان صورتوں کے بارے میں سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ ویسے تو قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن انسان کے حق میں یا اس کے خلاف حجت ہوگا، یعنی اگر انسان نے اس کے احکامات پر عمل کیے، اسے پڑھا، قرآن کے ساتھ دنیا میں ایک تعلق رکھا جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے، تو ایسے شخص کے لیے قرآن مجید قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی ہوگا۔ لیکن جس نے اس کو اگنور کیا، اس کی تعلیمات کو، اس کے پڑھنے سے سستی کی، غفلت کی، اس کو اس کا حق نہ دیا، تو قیامت کے دن قرآن مجید اس شخص کے خلاف حجت ہوگا۔ اسی طرح ان صورتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی کس قدر خاص اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پر وہ حدیث کی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرما رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، پڑھنے کے حوالے سے چھوڑنا یا احکامات کے حوالے سے اس کو چھوڑ دینا۔ اور آج تو شاید ہمیں اس حسرت کا اندازہ نہ ہو، لیکن قیامت کے دن انسان بہت اچھے سے ان حسرتوں کا اندازہ کر سکے گا، کیونکہ قیامت کا ایک نام ہی یوم الحسرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے اس مہینے میں تقریباً روزانہ اس سورت کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھا، چاہے ہم نے اسے تجوید کے حوالے سے دیکھا یا اس کا ترجمہ دیکھا، یا ہم میں سے کسی نے ساتھ ساتھ اس کے فہم کو بھی دیکھا اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے ان حصوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جو سمجھ میں آتے چلے گئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اب ایک روٹین البقرہ کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی جو ہم سے بنی ہے، اللہ کی مدد اور توفیق سے ہم اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پڑھنے میں روزانہ سورۃ البقرہ کو کوئی حصہ ہو۔ ہم مکمل نہ بھی پڑھ پائیں سورۃ البقرہ، روزانہ اگر پوری نہ بھی پڑھ سکیں تو ضرور کچھ حصہ اس کا مقرر کریں، چاہے وہ چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، جو ہم روزانہ پڑھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں اور ان احکامات پر غور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ آیات بھی مقرر کر سکتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا، اس کثرت سے، استقامت سے، مستقل مزاجی سے، کہ ہمارے روزانہ پڑھنے میں سورۃ البقرہ کا حصہ شامل ہو، اور اس کا پڑھنا جو باعث برکت ہے ہم اس برکت کو سمیٹ سکیں، اور اس کا چھوڑنا جو باعث حسرت ہے ہم اس حسرت سے بچ سکیں،
اور پھر یہ کہ جو اسے پڑھتا ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، ہم سب کو اس پر استقامت دیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں اس کی پریکٹس کا ایک موقع دیا۔ اب آگے ہم میں سے ہر ایک کو خود اس کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ادغام کے احکامات، اور آج انشاءاللہ اس کا لاسٹ پارٹ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے لاسٹ پارٹ سے پہلے میں پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر دوں گی، آپ سب لوگ میرے ساتھ اپنے یاد کیے ہوئے حصے کو ریکال کیجئے گا، اور اس سے گو تھرو ہوتے ہوئے آج ہم اس کا اختتامی حصہ اور ادغام صغیر۔ ادغام کبیر اور ادغام صغیر میں سے ادغام کبیر کو اس لیے کبیر کہا جاتا ہے کہ اس میں مدغم متحرک ہوتا ہے، جسے خود ساکن کر کے مدغم فی ہی میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ روایت حفص میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں، یعنی جس طرز پر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس حوالے سے قرآن مجید میں 5 کلمات ایسے ہیں جن میں ادغام کبیر ہوتا ہے، اور وہ 5 کلمات ہم نے دیکھ لیے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادغام کبیر میں سے کلمہ تھا لا تأمنا، جس کو پڑھنے کے 2 طریقے بتائے گئے تھے، ادغام مع الاشمام، اظہار مع الروم۔ اسے ان دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے روایت حفص میں۔ پھر اس کے بعد کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 اقسام ہم نے دیکھی، تام اور ناقص۔ تام کون سا ادغام تھا جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ مدغم کا مدغم فی میں اس طرح داخل ہونا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، مکمل طور پر وہ اس میں شامل ہو جائے، جیسے من ربہ اور قل ربی، جس میں مدغم کیا ہے، پہلے میں نون ساکن ہے، وہ اس طرح سے شامل ہوا کہ اب وہ پڑھنے میں بالکل بھی نہیں ہے، میم ڈائریکٹ را سے ملتا ہے۔ پھر اسی طرح ادغام ناقص ہم نے کیا دیکھا تھا، جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہے، جس میں مثال تھی میں یقول، تو میں پڑھتے ہوئے جو ہم غنہ کر رہے ہیں، آواز کو ناک میں ٹھہرا رہے ہیں، یہ ہمیں نون کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مدغم اور مدغم فیہ کے اعتبار سے ادغام کی اقسام ہیں، جو کہ ادغام صغیر کی اقسام میں سے آتی ہیں، جن میں ادغام مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ مثلین کے بارے میں ہم نے پڑھا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جس میں مدغم اور مدغم فی مخرج اور صفات میں متحد ہوں، یعنی 2 ایک جیسے حروف آئیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو۔ لیکن یہ تمام حروف تہجی پر نہیں ہوتا، بلکہ 14 حروف ہیں جن پر ادغام مثلین ہوتا ہے، اور وہ 14 حروف کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک مجموعہ یاد کیا تھا، فعی وکلم تہدی بنظیر۔ اس مجموعے سے ہم نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کون سے 14 حروف ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی ہم نے مثالیں دیکھی تھیں۔ ہر ایک میں 2 ایک جیسے حروف اکٹھے آ رہے تھے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ لیکن انہی 14 حروف میں سے ہم نے ایک استثنائی صورت بھی دیکھی تھی، اور وہ استثنائی صورت کیا تھی کہ حروف مدہ، اس میں چاہے ہماری شرط پوری بھی ہو جائے لیکن یہاں پر ادغام مثلین نہیں ہوتا۔ مثلا قالوا وما لنا اور فی یوم، اس صورت میں گو کہ 2 ایک جیسے حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ادغام کی شرط پوری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوتا، نہیں پڑھا جاتا اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین کیا تھا کہ جب مدغم اور مدغم فی مخرج میں ایک ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں، یعنی کوئی سے 2 ایسے حروف آئیں گے جن کا مخرج ایک ہوگا لیکن ان کی صفات مختلف ہوں گی، اور یہ 29 حروف تہجی میں سے 7 حروف پر ہوتا ہے۔ ان 7 میں سے 6 میں تام اور 1 میں ناقص ہوتا ہے ادغام۔ پھر ہم نے ان کی مثالیں دیکھ لی تھیں کہ کس طرح سے تام جن 6 حروف میں ہوتا ہے، تا کا دال میں، تا کا طو میں، دال کا تا میں،
سا کا زال میں، زال کا وا میں اور با کا میم میں۔ یہ 6 اقسام ہم نے پڑھی تھیں جن میں ادغام تام اور ادغام متجانسین ہے، جبکہ ناقص کی ایک ہی ہمارے پاس مثال تھی، وا کا تا میں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ ادغام مثلین میں استثنائی صورتیں ہیں، ادغام متجانسین میں بھی استثنائی صورتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنیٰ ہیں، وہ اگر شرط پوری بھی ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ مثلا کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک مثال، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ہا اور عین مخرج ایک ہے وسط حلق، صفات مختلف ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تمام شرائط پوری ہونے کے باوجود یہاں ادغام نہیں ہوتا۔ اسی طرح اشیاءہم، شین اور یا مخرج ایک ہے، حروف شجریہ میں سے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوتا۔ آج جو ہم نے ٹائپ پڑھنی ہے وہ ہے ادغام متقاربین۔ ادغام متقاربین قرب سے ہے یہ لفظ، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فی جب قریب المخرج ہوں، مخرج مختلف ہوگا حروف کا لیکن قریب المخرج، قریب قریب کا مخرج ہوگا، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو مدغم کو مدغم فی میں داخل کرنا۔ یہ کتنے حروف میں ہوا ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام متقاربین 7 حروف میں ہوتا ہے، متجانسین کتنے میں تھا؟ 7 میں، اور یہ بھی 7 حروف میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تام اور ناقص کی تقسیم مختلف ہے۔ متجانسین میں 6 میں تام تھا اور 1 میں ناقص تھا، جبکہ یہاں پر 3 میں تام ہے، 2 میں ناقص ہے اور 2 میں مختلف فی۔ مختلف فی یہ ہم پہلے بھی پیچھے ایک جگہ پڑھ چکے ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ 3 حروف جن میں ادغام تام ہے۔ یہ 3 کون سے ہیں؟ نون کا را میں جب ادغام ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں من ربہ اور من ربکم، اس کی مثال میں سے ہے۔ نون اور را ہم نے ان کو کہاں پڑھا تھا؟ لام نون را، یہ ہم نے پڑھا تھا مخرج کے اعتبار سے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لام نون را کو طرفیہ اور ذلکیہ کہا گیا، طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں اور ان کے مخارج میں سلائٹ سا ڈفرنس ہے، تھوڑا سا ان میں ڈفرنس ہے لام کے اور نون کے اور را کے حوالے سے، تو یہ قریب المخرج قرار پائے، اور جب ان میں ادغام ہوگا ادغام متقاربین تام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیے، من ربہ من ربکم، یہاں پر اس کے پڑھنے میں ہم ایسے پڑھ رہے ہیں گویا کہ نون موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ تام ہے کہ مدغم پوری طرح سے مدغم فی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نون کا لام میں۔ نون کا لام میں ادغام کس طرح سے ہوگا اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ من لدنہ الا تعبدوا، اللہ، اب یہاں ہم لفظ کو ان لا نہیں پڑھیں گے۔ جب ہمیں قاعدہ معلوم ہے تو چاہے لا پر تشدید نہ بھی ہو، ان کیس ہم کہیں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر لام پر تشدید نہیں ہے، تشدید نہ بھی ہو، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اسے ان لا نہیں پڑھیں گے یا اسے من لدنہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ قاعدے کے مطابق یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میم ڈائریکٹ لام سے ملے گا، من لدنہ الا تعبدوا، ٹھیک۔ اور پھر تھرڈ اس میں کون سی مثال ہے؟ لام کا را میں کس طرح سے؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں لفظ قر ربی، قر ربی، یہاں پر پڑھا ایسے جائے گا گویا لام موجود ہی نہیں ہے، قاف ڈائریکٹ را سے ملے گا۔ اسی طرح قال بر ربکم، بر ربکم، ٹھیک، اور یہاں پر بھی کس طرح سے ہوگا؟ با ڈائریکٹ را سے مل جائے گا گویا لام موجود ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ادغام تام، اور جب یہ قریب المخرج حروف میں ہو رہا ہے تو یہ ادغام متقاربین تام اس کا نام ہوگا۔ یہ تھے 3 وہ حروف جن میں تام ہوتا ہے، پھر 2 وہ حروف ہیں جن میں ناقص۔ ادغام متقاربین ہے لیکن اس میں سے اس کی کون سی ٹائپ ہے؟
ناقص. ناقص کن میں ہوتا ہے اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. نون کا واو میں اور نون کا یا میں. نون کا واو میں کس طرح؟ جیسے مثال ہے ہمارے پاس میوال، میولین، میولین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جو رک کر غنہ کر رہے ہیں، آواز کو ناک میں ٹھہرا رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر ادغام ناقص ہے. ہم نون کی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں. اسی طرح نون کا یا میں من یقول، من یشاء، تو یہاں پر بھی جو ادغام ہوگا وہ ناقص ہوگا، اور نون کا واو میں اور نون کا یا میں. یہ اس کی دو مثالیں ہیں. تھرڈ ہم دیکھتے ہیں مختلف فیہ کی مثالیں. مختلف فی، اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف فی سے مراد یہ ہے کہ اسے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اس میں تام بھی کیا جا سکتا ہے اور ادغام ناقص بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر یعنی اس کے پڑھنے میں اختلاف ہے. اس کی ادائیگی تام بھی ہو سکتی ہے اور ناقص بھی. یہ دو حروف کون سے ہیں؟ قاف کا کاف میں اور نون کا میم میں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں قاف کا کاف میں ہمارے پاس ایک ہی کلمہ اس کی مثال میں موجود ہے، الم نخلقکم. الم نخلقکم میں کیا ہوگا کہ جب ہم اسے ناقص کے طور پر پڑھیں گے، قاف کے پڑھنے میں قاف کو پر تو کریں گے لیکن اس پر قلقلہ نہیں کریں گے. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے نخلقکم، لقکم ایسے نہیں پڑھیں گے. یہاں قاف پر قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ زبان قاف کے مخرج پر لگے گی، جزم کے ساتھ حالت سکون میں اس کی ادائیگی ہوگی، اور ساتھ ہی کاف کو باریکی سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جب اس کو پڑھیں گے ناقص کے طور پر، نخلق لقم، لقم، لق پڑھتے ہوئے ہم قاف کے مخرج پر زبان لگائیں گے، موٹا اس کو ظاہر کرتے ہوئے کاف کو باریک پڑھیں گے. ناقص میں ادائیگی اس طرح سے ہوگی، جبکہ تام کی ادائیگی میں جب اس پر ادغام تام کیا جائے گا تو صرف کاف کی آواز کو واضح کیا جائے گا، قاف کو نہیں پڑھا جائے گا. کس طرح سے؟ الم نخلقکم، لقکم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم ادغام تام کریں گے تو قاف کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. جب ادغام ناقص کریں گے تو قاف ساکن حالت کے ساتھ مخرج پر زبان کو لگائیں گے، جو اس کا مخرج ہے اقصی لسان سے. پھر اسی طرح نون کا میم میں اس حوالے سے بھی اس کے پڑھنے میں یہ اختلاف ہے کہ یہاں پر تام بھی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی، لیکن بہرحال اس کی ادائیگی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو پڑھنے میں تام اور ناقص کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ہم اس میں کہتے ضرور ہیں، یعنی علم تجوید میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نون کا میم میں ادغام مختلف فی ہے، اس میں تام بھی ہو سکتا ہے، ناقص بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادائیگی کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. ادائیگی ایک ہی پیٹرن پہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نہ کرتے ہوئے میم مال، میم با. ٹھیک ہے، تو ادائیگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ تھا ہمارے پاس ادغام متقاربین جو قریب المخرج حروف میں ہوتا ہے، 7 حروف پر ہوتا ہے، 3 میں تام، 2 میں ناقص اور 2 مختلف فیہ کلمات ہیں. ادغام مثلین اور متجانسین کی طرح اس کی بھی استثنائی صورتیں ہیں، اور وہ کون سی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ادغام متقاربین میں استثنائی صورت کیا ہے کہ اس حکم سے حروف حلقی مستثنیٰ ہیں. کس طرح؟ مثال سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں فسبحوا، اس کلمہ میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ہا اور ہا ہے. ہا کا مخرج ہے وسط حلق اور ہا کا مخرج ہے اقصی حلق. حلق کے 2 ڈیفرنٹ حصوں سے یہ ادا ہو رہا ہے، اور وہ 2 ڈیفرنٹ حصے بھی قریب المخرج ہیں. پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. ہماری شرط مکمل طور پر پوری ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوتا. ہا اور ہا ملا کر نہیں پڑھے جاتے، نہ تشدید کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، انہیں ایسے ہی الگ الگ پڑھا جاتا ہے. فسبحوا، فسبحوا.
ٹھیک. اور اسی طرح دوسری مثال کیا ہے؟ لا تزغ قلوبنا. لا تزغ قلوبنا میں ہم دیکھتے ہیں غین اور قوف قریب المخرج ہیں. غین کا مخرج ہمارے پاس کیا ہے؟ ادنا حلق، اور ادنا حلق کے ساتھ سے ہی ہمارے پاس زبان کے حصے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اقصی لسان سے قوف ادا ہوتا ہے. دونوں قریب المخرج ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن اس کے باوجود یہاں ادغام کے ساتھ یا تشدید کے ساتھ انہیں نہیں ادا کیا جاتا. اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی استثنائی صورتیں ہیں ادغام متقاربین کی. یہ تھا ہمارا مکمل ٹاپک ادغام کے حوالے سے، جس میں ہم نے ادغام کی دو بڑی بنیادی اقسام کو دیکھا، کبیر اور صغیر. اور ادغام صغیر میں آگے اس کی فردر 3 ٹائپس تھیں، مثلین، متقاربین، متجانسین، جن میں سے تینوں کے بارے میں دیکھا. تینوں کا ڈفرنس مدغم اور مدغم فیہ کے فرق ہونے سے ہے. ان میں کتنے کلمات پر یہ ہوتا ہے، ان کلمات کی مثالیں دیکھیں، اور ان تینوں اقسام میں ہم نے استثنائی صورتوں کو جانا. ادغام متقاربین کی بے شمار مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، اور ان تینوں میں اگر ہم دیکھیں مثلین، متجانسین اور متقاربین میں سب سے زیادہ مثالیں جو ہیں وہ ادغام متقاربین کی ہی ملیں گی، جبکہ مثلین کی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں، اور متجانسین کی مثالیں بہت ہی کم ہیں قرآن مجید میں. اس حوالے سے ایک اور بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، مثالوں کو سرچ آؤٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں ہی ہم ان مثالوں کو دیکھیں گے، ہم تطبیق کریں گے. ایک بات مزید واضح کر دوں کہ جب ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں ادغام تام اور ادغام ناقص، ان دونوں میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نون کا را میں، نون کا لام میں، اور اسی طرح ناقص میں نون کا واو اور نون کا یا میں، جہاں کہیں بھی نون کا کسی حرف میں ادغام ہوگا، تو جب ہم قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیکھیں گے تو مثال صرف نون ساکن کے ساتھ نہیں بلکہ نون تنوین کے ساتھ بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات سیم ہیں. ان کا لکھنے میں فرق ہے، لیکن بیسیکلی یہ دونوں نون ہی ہیں. لہٰذا یہاں پر جو مثال اگر نون ساکن کے ساتھ ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی تطبیق کریں گے تو میں اس بات کو مزید واضح کر دوں گی کہ نون جہاں جہاں پر نون کا کوئی بھی ادغام ہے، اس سے مراد کیا ہے، نہ صرف ہم نون دیکھیں گے بلکہ تنوین کا بھی ہوگا. جیسے یہاں لکھا ہے نون کا واو میں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہاں تنوین بھی اگر ہوگی تو تنوین کا آگے واو میں ادغام ہوگا، تو وہ بھی ادغام متقاربین ناقص ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تطبیق سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. بارک اللہ لی و لکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.